دوستوں آج ہم بات کریں گے ہیرا گروپ آف کمپنی کے سی ای او ڈاکٹر نویرا شیخ کے بارے میں۔ ڈاکٹر نویرا شیخ اس وقت اپنے پولیٹیکل کریئر میں بہت ہی زیادہ مشغول ہیں اور ان کو ٹائم نہیں مل پا رہا ہے کہ کوئی بھی وہ اپڈیٹ دے پائیں، انویسٹرس کو کوئی بھی پیمنٹ سے ریلیٹڈ ان کو جانکاری فراہم کرا پائیں۔ اس پر بہت سے لوگوں کوشچنس ہوتے ہیں، بہت سے لوگ اپنی اپنی رائے رکھتے ہیں۔ اسی میں سے ایک بندے نے اپنی رائے رکھی ہے جس میں انہوں نے ڈاکٹر نویرا شیخ کے بارے میں کافی اسٹڈی کیا اور اس کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے بہت ہی ڈیٹیل میں۔ تو گائز آج ہم انہی کی زبانی سنیں گے، دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر نویرا شیخ کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اور کہاں تک ان کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے۔ آپ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نویرا شیخ جو ایک دینی بیک گراؤنڈ کی خاتون ہیں، دینی اداروں سے، مساجد سے، مدارس سے، اسلامی جماعتوں سے، دینی جماعتوں سے ان کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے، انسانیت کی خدمت میں پیش ہیں۔ ان کے اس دینی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے بعض لبرل لوگ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو ہم نے ان کی حمایت میں ایک کلپ جاری کیا تھا اپنے ان علماء، اہل علم اور مخلص بھائیوں کے کہنے پر۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ جس خاتون کو ایک دینی بیک گراؤنڈ والی خاتون کے طور پہ ہم نے جانا اور پہچانا تھا، وہ اس راستے کو چھوڑ کر جمہوریت کے راستے پہ گامزن ہو گئی، اپنی ایک سیاسی جماعت بنا لی، الیکشن کے میدان میں اتر آئیں، اپنے چہرے کو کھول دیا، باپردہ خاتون بے پردہ ہو گئی، اور اس الیکشن کے بعد وہ بعض معاملات کے اندر الجھ گئی۔ لوگوں نے، جنہوں نے اپنی گھروں کو بیچ کر، مکانوں کو بیچ کر، زیورات بیچ کر، جمع پونجی ساری بیچ کر ڈاکٹر صاحب کو دی تھی، ان سب کے پیسے پھنس گئے اور وہ مظلوم سڑکوں پہ تڑپتے رہے، اور ابھی تک ان کو کچھ نہیں ملا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کس راستے پہ چل پڑی ہیں۔ یہ غیر اسلامی نظام حکومت، جمہوریت کا نظام، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور آپ نے ایک کاروباری لائن کو چھوڑ کر، دین کی لائن کو چھوڑ کر اس گندی سیاست کو اپنایا ہے، جس کے بعد پھر آزمائشیں آپ کے چاروں طرف آئی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ بیچ کے آپ کے حوالے کر دیا تھا اس امید پر کہ کچھ منتھلی ملتا رہے گا، کوئی اپنی بیٹیوں کے نکاح کی امید پہ لگا کے بیٹھا تھا، کوئی اپنے بیماروں کے علاج کی امید پر بیٹھا تھا، کوئی اپنے بچوں کے مستقبل کی امید پر بیٹھا تھا، وہ دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اس جمہوری الیکشن کمپین میں آپ کا پیسہ، جو حقیقت میں آپ کا نہیں عوام کا پیسہ تھا، وہ کس طرح پانی کی طرح ضائع ہوا۔ اللہ سے ڈر جائیے، اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ یہ زندگی بہت مختصر ہے، ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، کب ختم ہو جائے کوئی معلوم نہیں، اور ان ساری باتوں کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا۔ لوگوں نے آپ کے دین کو دیکھ کر اپنا سب کچھ آپ کو دیا تھا، لیکن آپ نے بے دینی کے راستے کو اپنا کر اپنی آخرت کی خراب کرنے کا انتظام شروع کیا۔ شیطان نے آپ کو بہکا دیا۔ ہم آپ کو دوبارہ رحمان کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اس سیاست سے بیزاری کا اظہار کریں۔ بالآخر اللہ نے تو ہم سے سوال کرنا ہے، ان سوالوں کے اندر بڑا اہم سوال ہوگا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا۔ جن لوگوں نے آپ کو پیسے دیے، کیا خیال ہے قیامت کے دن جب یہ اللہ کے ہاں سوالی ہوں گے، اور اللہ عدل کرنے والا اس دن عدل کرے گا، جس کے عدل کی کیفیت یہ ہے کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ دونوں کو دوبارہ پیدا کرے گا اور اس کو بھی سینگ دے گا اور وہ اپنا بدلہ لے گی۔ تو وہاں ان مسلمانوں کے، ان مجبوروں کے، ان یتیموں کے، ان بیواؤں کے، ان مسکینوں کے، یہ ہزاروں، یہ لاکھوں، یہ کروڑوں روپے دیے ہوئے جب وہ سوالی ہوں گے تو پھر انسان کیا سوچے گا۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم میں مسکین کون ہے؟ کہا جس کے پاس مال نہیں۔ کہا نہیں، مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا، نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا، لیکن لوگ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے اور وہ پکار رہے ہوں گے، اللہ عدل فرما، اس نے مجھے مارا تھا، اس نے میرا مال چھینا تھا۔ تو یہ مال کے جو سوالی ہوں گے، اللہ فرمائے گا دے ان کو بدلہ۔ انسان کہے گا کہاں سے دوں، مال تو دنیا میں رہ گیا، تو انسان کی نیکی ان میں بانٹ دی جائیں گی، اور اگر سوالی پھر بھی باقی ہوئے تو سوالیوں کے گناہ اس مسکین کے سر پہ لاد دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسا مسکین نہ بنائے،
اس لیے آپ کو پھر ایک دفعہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جائیے، اللہ سے مدد مانگیے کہ اللہ آپ کو توفیق دے اور آپ ان مجبور لوگوں کے پیسے نہ لوٹا دیں، اور دوبارہ اپنے دین کی راہ کو اپنائیں، کیونکہ زندگی بہت مختصر، بہت جلدی ختم ہو جانے والی، اور قیامت کے دن کوئی وزیر، کوئی امیر، کوئی مشیر آپ کو نہیں بچائے گا، وہاں تنہا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ 2 فرشتے ہوں گے جو انسان کو لے کر جائیں گے، سائق، شہید، ایک چلائے گا، ایک گواہی دیتا آئے گا۔ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ سوال کر رہا ہے، بندہ دائیں طرف جھانکے گا، لا یرا الا اعمالہ، اپنے اعمال نظر آئیں گے، بائیں طرف جھانکے گا، اپنے گناہ نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا دہکتی ہوئی جہنم ہوگی۔ اس وقت کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا، تنہا ہر انسان نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اس پیشی کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگ لیجئے اور اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔